بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج ہم نے جو ٹاپک کا نام رکھا ہے وہ یہ رکھا تھا کہ اے ویری بریف انٹروڈکشن ٹو دجال اینڈ دین ہز فائنل۔ ہم نے جو اب تک ڈسکرائب کیا ہے وہ اس میں یہ ڈسکرائب کیا ہے کہ دجال کے ٹولز کیا ہیں، یعنی ایک تو ہم یہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ ہو از دجال، ویل ٹھیک ہے، اینڈ وائی دجال، where is he, and why do Allah Ta'ala sort of created him۔ اس کا میں نے ایک چھوٹا سا کویشچنر بنایا تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو واپس وہاں لے چلتا ہوں جہاں سے ہم ہمیشہ شروع کرتے ہیں، وہ ہے ہماری سورہ نحل کی یہ دونوں آیتیں۔ یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے سورہ نحل کی، بلکہ اگر آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 7 یا 8 پڑھیے گا جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کیا ہے کہ تمہاری سواریاں کون سی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سواریاں بنائی ہیں ہم نے۔ تو اس زمانے کی سواریاں تو وہی تھی بیچاری تھی، مطلب اونٹ، گھوڑا، خچر، گدھا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح سورہ نحل جو ہے وہ بھی آخری زمانے کے لیے کی آیتوں میں اس کو آپ شمار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے ایک بڑی جیت قسم کی آیت اتاری ہوئی ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی ہم نے یہ کتاب تم پر اتاری ہے یا رسول اللہ۔ علیکا کا جو ہے کا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نزلنا ہم نے اتاری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الکتاب میننگ قرآن، جس میں کیا ہے؟ تبیاناً لکل شیء، تمام چیزوں کے متعلق معلومات آپ کو اس کتاب میں فراہم کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے ٹاپک لائک دجال وڈ بی ان قرآن اور ناٹ، شوڈ بی ان قرآن، ٹھیک ہے۔ اور بس یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم کس طرح اس کو تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہدم، ہدایت ہے۔ کس چیز کی طرف ہدایت ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے کی طرف جو راستہ ہمیں کہاں لے جائے گا؟ اللہ کی طرف اور جنت کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ رحمت ہو گئی، ہے نا۔ کتنی بڑی رحمت ہوگی کہ آپ کو آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جب آپ قبر میں اتارے جائیں گے تو الٹے ہاتھ پر جو ایک اچھی سعید روح ہے، اس کو الٹے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا سوراخ کھول کر دکھایا جائے گا، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہنم میں جو تمہارے لیے بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ بند کر دی جائے گی، اور پھر سیدھے ہاتھ پر ایک بڑی سی کھڑکی کھول کر دکھایا جائے گا، یہ جنت کی وہ جگہ ہے جو تمہارا مقام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب منکر نکیر آپ کے پاس آئیں گے سوالات جوابات کرنے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا انجام، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جنت اور جہنم دونوں میں جگہ بنائی ہوئی ہے۔ دا چوائس از یورس، کہ آپ کیا چوز کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہدایت آپ مانگ رہے ہیں روزانہ ہر رکعت
کی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہدم. اور پھر یہ ہدایت آپ کو کس کی طرف لے جا رہی ہے؟ رحمت کی طرف، ہے نا. اور یقیناً بشارت کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اس پر کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں. للمسلمین، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وی آر سرینڈرنگ آور ول ٹو دا ول آف اللہ. اب ہماری میں نہیں چلے گی، اللہ کا حکم چلے گا. ٹھیک ہے، ایگریڈ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبصورت 3 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کر دیا ہے. یہ وہ آیت ہے جو آپ ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں. آپ کو حکم دیا جا رہا ہے عدل، احسان، ایتاء ذی القربہ. 3 چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے نا. اور 3 چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے. کس چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے؟ فحشا، منکر اور بغی. ٹھیک ہے. حالانکہ فحشا اور منکر جو ہے، وہ بغی جو ہے وہ منکر میں شامل ہے. منکر میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے، لیکن الگ سے فحشا کا ذکر کیا گیا. اب اس کو ریورس کر دیں کہ اب آپ کے ہاں عدل قائم نہ ہو، احسان نہ ہو، ایتاء ذی القربہ نہ ہو، ہر طرف فحشا ہو، ہر طرف منکر ہو، ہر طرف بغاوت ہو اللہ کے حکم سے، تو وہ دور کیسا ہوگا؟ اسی کا نام، اسی لیے ریورسل ہے دجال کے لیے. اس کی خواہش کیا ہوگی کہ کسی طرح آپ کو آپ کے راستے سے، اس ہدایت کے راستے سے ہٹا دے جس پر چل کر آپ اللہ کے ہاں رضا الہی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگریڈ. ٹھیک ہے. اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ دجال از فرام دجل. دجل مینس دھوکہ، ڈسیپشن. آج میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی انٹروڈکشن آپ کو دوبارہ، حالانکہ میں نے دجال پر ایک لیکچر لیا تھا لیکن وہ ریکارڈ بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے میں چاہ رہا تھا ایک چھوٹی سی بریف ڈسکرپشن اگر ہم کچھ کہیں دجال کے لیے تو کیا کہیں گے؟ ہمیں کیا کیا کوشچنس پوچھنے چاہیے اپنے آپ سے؟ اللہ تعالیٰ کو دجال کی کیا ضرورت ہے؟ وائی دجال ایٹ آل؟ ہو از دجال؟ ویئر از ہی؟ ٹھیک ہے نا. واٹ از ہز مشن؟ واٹ آر ہز ٹولس اور انسٹرومنٹس اور موڈس آپرینڈی جسے ہم کہتے ہیں؟ واٹ از ہز فیٹ؟ اینڈ آف کورس ہاؤ ٹو سیف گارڈ اگینسٹ ہم. یہ بہت مشکل سوالات ہیں ایکچولی، ناٹ ایزی. دس از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاپک اینڈ یو ڈونٹ ہیئر دیز ٹاپکس فرام یور جمعے کے خطبے میں یہ ٹاپک ملتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو دجل جو ہے وہ اٹس اے فارم آف ڈسیپشن. ہمارے شیخ جو ہیں، شیخ عمران حسین، کہتے ہیں کہ دجال ہیز اے پی ایچ ڈی ان ڈسیپشن. ٹھیک ہے. میننگ کہ اس کی ہر چیز الٹ ہوگی. اگر ہم تمام احادیث کو جمع کریں، دیر آر quite a few, مطلب 65 different types of ahadith are available on Dajjal, جو کہ they are repeated in different forms from different narrators. ٹھیک ہے. اور وہ سب رسول اللہ نے، کیونکہ آپ آخری رسول ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ آخری امت ہیں، لہٰذا انویریبلی دجال کو ہمارے سامنے آنا ہے، اس امت کے سامنے آنا ہے. دجال سے کے متعلق مطلع تمام انبیاء نے کیا ہے اپنے لوگوں کو. ٹھیک ہے. دجال کو، آپ کو دجال کیوں چاہیے؟ وائی دجال؟
فتنہ ہے، ایک بڑا فتنہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وائی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، اس کو اگر سمرائز کریں گے تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جائے گی آپ کو، بغیر امتحان کے آپ جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث کیا ہے کہ جنت کو مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے نا، اس کے لیے ہے نا، اور آسان نہیں ہوگا، اور جہنم کو آسانیوں اور آسائش سے گھیر دیا گیا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ لیکن ان ٹرو سینس آف دا ورڈ دجال از این آزمائش فار بنی اسرائیل۔ اب آپ کہیں گے کیوں، کیسے بھائی؟ ٹھیک ہے، ایک زمانہ تھا جس کو گولڈن ایرا آف بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ الارض بنایا، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کا خلیفہ بنایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو آج تک تو نے کسی کو نہیں دی، اور نہ کبھی دینا، کسی اور کو دینا۔ ان کو تمام چرند پرند کی زبانیں سکھوا دی، حد تو یہ ہے کہ حدود سے گفتگو ہو رہی ہے، جھوٹی کی باتیں سنوائی جا رہی ہیں، ان کی ایک دن کی مسافت جو ہے وہ ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوتی تھی، ہوا پہ سفر کرتے تھے۔ سب قرآن میں پڑھا ہے نا بھائی آپ لوگوں نے؟ اور ایک خط پر ملکہ سبا جو ہے ووٹ کے آگے ہے نا، اور حضرت سلیمان کہتے ہیں کتنا ہی اچھا ہو کہ ان کا جو یہ مشہور تخت ہے ان کے آنے سے پہلے یہاں آ جائے، ہے نا؟ ان کے دربار میں ایسے لوگ ہیں، ایک افرید کہتا ہے کہ مطلب آپ مجھے بس آپ کے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں وہ تنو وزنی تخت جو ہے وہ یمن سے بیت المقدس جو کہ 2000 کلومیٹر ہے وہاں لے آؤں۔ ایک صاحب نے کہا یہ تو بہت دیر لگا رہا ہے، آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے میں اس کو یہاں حاضر کر دوں، جس کے پاس الکتاب کا علم تھا۔ ایسے ہی نا بھائی، تو یہ وہ دور ہے جہاں حضرت سلیمان زبردست، ان کی سلطنت اور ان کی بادشاہت کا کوئی وہ نہیں ہے، سامنے ان کے کوئی نہیں، جو چاہیں کریں، جس طرح چاہیں لوگوں کو رکھیں، بڑے بڑے مطلب ان کے لیے جن کام کر رہے ہیں، غوطہ لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا۔ مجھے وہ ایک بڑی اچھی سی آیت آپ کو پڑھ کے سنانی ہے جہاں سے میرا دجال شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اب اس سیناریو کو یاد رکھیے گا، اب صرف حضرت داؤد علیہ السلام تو حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت نہیں کر رہے ہیں، یہ حکومت کس کی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کس قوم میں ہے؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں ہے نا بھائی، اور بنی اسرائیل ان کے ساتھ پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہے، وہیں سے ان کی ناک جو ہے وہ اونچی ہوئی، گردن ٹیڑھی ہوئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھنا شروع کیا۔ باقی سب جو ان کے علاوہ ہیں وہ کیا ہیں؟ امی ہیں، جینٹائل ہیں۔ وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ جینٹائل ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اشراف الارض سے بھی آپ کو کم سمجھتے ہیں۔ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک جگہ وہ اگر آپس میں اگر ایک ٹنکار بھی دے دیں، جو پچھلی دفعہ بتایا تھا، تو وہ آپ فوراً امانت واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان کوئی ایک دینار بھی رکھوا دے تو واپس کرنے کے لیے جب تک اس کا دروازہ نہ
دوڑتا رہے. تو بیسیکلی اب یہاں سے یہ اس دور کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ایلیٹ اور اللہ کے فیورڈ لوگوں میں سے. ٹھیک ہے. اب اس بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ اب اچھا یہ دوسری بات آپ کو سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں. ایک محکمات ہیں جو obvious ہیں, اور ایک متشابہات ہیں. ٹھیک ہے. متشابہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو تعویل چاہیے. ٹھیک ہے. اور تعویل کون کرے گا؟ کوئی بہت اسکالر, اور یہ کہہ دے گا کہ اصل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے نا. یہ ہے ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7. ٹھیک ہے. منہم آیاتم محکماتن ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکرون الا اولی الالباب. تو آپ کو ہم کیا بنا رہے ہیں؟ اولی الالباب. ٹھیک ہے. اب تعویل از ناٹ این ایزی جاب. ٹھیک ہے. اٹس لائک کنیکٹنگ دا ڈاٹس. اللہ تعالیٰ ایک طرف دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں ہم نے ہر چیز کا تبیاناً لکل شیء. ٹھیک ہے نا. یہ میرا دعویٰ تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اب اس سیناریو میں آپ یہ دیکھیے کہ اب اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ویژن دکھاتے ہیں. یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 34 ہے, لکھ لیجیے. وَلَقَدْ اور یقیناً فتننا ہم نے فتنے میں مبتلا کیا کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو. وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دی عَلَى الْكُرْسِي اس کی کرسی پر ایک جسد ثم ناب تو پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوا. ٹھیک ہے. واٹ از دس؟ کسی بھی بادشاہ کی کرسی کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا تخت ہے نا. بادشاہ کی کرسی کیا ہوتی ہے؟ عام کرسی نہیں ہوتی, یہ والی کرسی نہیں ہے. کسی بادشاہ کی, وہ بھی ایسا بادشاہ جو رولنگ دا ورلڈ, تو اس کے تخت پر کسی کو بٹھایا جا رہا ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ دیٹ پرسن وانٹس ٹو انہیرٹ اور وانٹس ٹو انہیرٹ دس تخت. اور یہ بھی دکھا دیا کہ دس پرسن از ایکسٹریملی ایول. ٹھیک ہے. کیوں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایول ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو ریئیکشن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ بتا رہا ہے. اب یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت سلیمان کا ریئیکشن کیا ہے؟ قالا, کس نے کہا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے. رب اغفر لی, اے میرے رب میری مغفرت فرما. وہب لی ملکن اور عطا فرما تو مجھے ایسی حکومت لا ينبغی لأحد من بعدی, یعنی یہ حکومت میرے بعد کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے. Do you understand? یعنی he is ruling the world. His ummah is ruling the world. And what is he requesting? کہ میرے بعد یہ حکومت ختم ہو جانی چاہیے. I do not want this individual who's sitting on my throne to inherit this حکومت. ٹھیک ہے. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي, میرے بعد یہ حکومت اب کسی کو نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہے وہ کرکس.
اب یہ دعا جو ہے وہ انہوں نے اپنی قوم کو نہیں سنائی. تو جب حضرت سلیمان کا انتقال ہوتا ہے تو یہ پوری سلطنت دھڑ سے گرتی ہے، اور ایک صاحب آتے ہیں جو پوری بنی اسرائیل نے یہود کو خوب اچھی طرح پٹائی کرتے ہیں، اور پورے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. ہیکل سلیمانی کو بھی، وہ جو مسجد انہوں نے بنائی تھی، اس کو بھی گرا دیتے ہیں، اور ان سب کو غلام بنا کر بابل یعنی شام لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت یہ سب ایک ساتھ ہی ہیں تقریباً. لیکن ہو کیا رہا ہے اب وہاں، ایک آپ سوچئے کہ ایک کچھ لوگ ہوں جو پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے اور ایک دم سے پاپر بنا دیے گئے، فقیر بنا دیے گئے، غلام بنا دیے گئے، اور بڑے روئے گائے یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا چلو ہم تمہارے لیے ایک نبی بھیجیں گے، رسول بھیجیں گے جس کا نام مسیح ہوگا، اور اس کے ساتھ مل کر تم پوری دنیا پر حکومت کرنا. لیکن انٹرسٹنگ بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز پلیٹ میں رکھ کر دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اب حضرت مسیح آ تو گئے، لیکن ان کے ساتھ امتحان بھی ہے. کیا امتحان ہے؟ He is born to a unmarried young girl without a father. تو اب جو ہے، اب اس امتحان میں میجورٹی فیل ہو گئی. ہاں، اس امتحان میں پوری میجورٹی جو ہے وہ فیل ہو گئی. بہت تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ پاس ہوئے، جو کنورٹ ہوئے. اب یہاں سے آپ کو دو ٹرمینالوجیز ملیں گی. نصارہ، وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو، جو ان کو امپرسنیٹ کرنے جا رہا ہے، یعنی دجال will be called مسیح الدجال. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تو بھیج دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا آ کر کہ یہ تم، اس وقت یہ فل ٹائم ربا میں ملوث تھے یہودی، انہوں نے آ کر ان کی پکڑ کی، ان تمام یہودیوں کی، کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو حرام ہے. تو وہ سب ان کے خلاف ہو گئے، یہ تو ہمارے پیٹ پہ لات مارنے آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس کے کیا کریں، اس کو جان سے مروا دو. اور اس زمانے میں تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جو صلیب پر چڑھایا جائے گا وہ اللہ کا سب سے نافرمان بندہ ہوگا. صلیب پر چڑھا کر جو، مطلب کراس پر چڑھا کر جس کو اس طرح قتل کیا جائے گا، یعنی ٹھوک دیتے تھے، وہ جو ہے وہ اللہ کا سب سے خراب بندہ ہے. تو انہوں نے رومیوں کے ساتھ مل کر ان سے کہا کہ ان کو جو ہے وہ تم اس طرح کی موت دو. ٹھیک ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی میں تمہیں اٹھا لوں گا اپنے پاس. اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی متوفی کا کہا ہے نا. آپ جب سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی روح نکال لیتے ہیں، اور جس کی ابھی زندگی باقی ہوتی ہے اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے، اور باقی جس کی زندگی نہیں ہوتی وہ. تو یہی کہہ رہے ہیں اللہ، وَرَافِعُكَ وَإِلَيَّ، اپنی طرف میں تمہیں اٹھا لوں گا اپنی طرف، اور پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے.
اب ایک بہت انٹرسٹنگ آیت اللہ تعالیٰ یہاں سنا رہے ہیں آپ کو، جو مسلمانوں کو بالکل سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ آیت بہت انٹرسٹنگ ہے جو اس زمانے کے لیے ہے. یہاں سے وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں بنا دوں گا ان لوگوں کو جو تمہاری اتباع کریں گے ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کریں گے اونچا. فوقا کہتے ہیں اوپر کو، ٹھیک ہے؟ کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. یہاں مسلمانوں کو سب سے زیادہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے. ہمیں کیا پریشانی ہوتی ہے یہ پڑھ کر کہ آخری امت تو ہمیں، آخری رسول ہمارا ہے، آخری شریعت ہماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہی شریعت رہے گی تا قیامت. ایسا ہی ہے بھائی، اسی طرح کی بات ہے نا بھائی. اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کی پیروی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اوپر کر دیں گے ٹل، ٹھیک ہے؟ اور ظاہری بات ہے جب تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے تو میں تمہیں بتا دوں گا، یعنی قیامت، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ what does it actually means? What is it telling you? It's telling you کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام ختم نہیں ہوا. He has to come back. ہے نا؟ کھلے الفاظ میں کہیں نہیں لکھا لیکن آپ کو ساری ہنٹ دے دی. اب ایک جگہ ہنٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم لوگوں سے بات کرو گے مہد اور کہل ہو کر. الی المہدی و کہلن. مہد کس کو کہتے ہیں؟ گود. جب حضرت مریم اٹھا کر لائیں حضرت عیسیٰ کو تو لوگوں نے کہا اے مریم یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے ان بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو. تو لوگوں نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے کیا بات کریں گے؟ تو گود کے بچے نے کیا کہا؟ انا عبداللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے شریعت دے کر بھیجا گیا ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں اپنی ماں پر کے ساتھ رحم کا سلوک کروں. اور کہل ابھی آئے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تھا تو ہی واز ان ارلی 30s یا 29, 30, 31, 32. کہل کہتے ہیں 50 پلس کو. تو ہی ہیز یٹ ٹو اسپیک ٹو یو وین ہی بیکمس اے کہل. ٹھیک ہے؟ اب وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے مار دیا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ وما قتلوہ، ہے نا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. ہم نے تو رسول اللہ کو مار ڈالا. جو اللہ کا رسول کہتا تھا اپنے آپ کو، ہم نے اس کو مار ڈالا، ہے نا؟ یہود یہی کہتے ہیں نا بھائی، ان کو تو قتل کر دیا ہم نے، صلیب پر چڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ کا تبصرہ کیا ہے؟ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. ان کو انہوں نے ہرگز نہیں قتل کیا ہے بلکہ رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیمہ. ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات جو سورہ آل عمران میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہ یہ ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. ٹھیک ہے؟ یہ آیت نمبر 48 ہے سورہ آل عمران کی. یعنی حضرت عیسیٰ
ابن مریم کو تورات اور انجیل کے علاوہ الکتاب اور حکمہ دونوں کی تعلیم دی ہے. تو ہی از ویل کنورسنٹ ود یو. یہ الکتاب کیا ہو سکتی ہے؟ تورات اور انجیل تو الگ سے ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ الکتاب کہاں سے آ گئی؟ یہ کون سی الکتاب ہے اور یہ کون سا الحکمہ ہے؟ یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ حضور کے لیے کہتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہی از ویل کنورسنٹ ود یور تھنکنگ. تو بیسیکلی یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے. اب حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے. حضرت عیسیٰ نے پوری حکومت پوری دنیا پر ایز حاکم العادل حکمرانی کرنی ہے. اب ان کو جو ہے اب یہ اگین اللہ تعالیٰ یہ پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیں گے تم کو؟ نہیں، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ایک ایسی بینگ کریٹ کی ہے جو ول امپرسنیٹ حضرت عیسیٰ ابن مریم. یہی وہ فتنہ ہے. ایکچولی یہ فتنہ ان ریالٹی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے. اب آپ کو میں وہ ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. کہانی کیا مطلب حدیث کی ایک وہ ہے انفرنس، ٹھیک ہے نا؟ کہ اب جیسے دجال پر بے تحاشا احادیث ہے. ایک جو بہت ہی انٹرسٹنگ حدیث ہے وہ ہے حضرت تمیم الداری کی. ان کا نام آپ نے سنا ہوگا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آ کر انہوں نے اپنا پورا حال سنایا اور اس کو پھر نیریٹ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت تمیم الداری جو ہیں وہ پرائمریلی کرسچن تھے، عیسائی نصرانی تھے، اور اس کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی کہتے یہی کہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے پانی کے جہاز میں، اینڈ وی ور بلون اوے. ہمیں طوفان نے گھیر لیا اور ہمیں پورا 1 مہینے تک ہم سمندروں میں ادھر ادھر ڈولتے رہے. پھر ہم ایک جزیرے میں جا کر ہمارا جہاز رک گیا. ہم جب وہاں اترے تو ہماری ملاقات ایک عجیب و غریب مخلوق سے ہوئی. تو ہم نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا انا جساسہ. جساسہ جو ہے وہ اس لائک جاسوس، ڈسگائزڈ. وہ کہا انہوں نے کہ وہ اتنا خوفناک تھا، نہ اس کا آگا نظر آتا تھا نہ پیچھا نظر آتا تھا کہ آگے کا حصہ کون سا ہے، پیچھے کا حصہ کون سا ہے. اور اس نے کہا کہ میں تمہیں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ تمہیں ایک صاحب سے ملوانا ہے تاکہ تم کو میں وہاں لے جا سکوں. اور جو جگہ ہے اس کا بھی ایک سمجھ لیجئے کہ ایک روئنڈ مونسٹری ہے وہ. جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب جو ویری ویل بلٹ، بہت لمبے چوڑے ہیں، بہت اسٹرانگلی بلٹ، وہ جو ہیں وہ وہاں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کو فلی چینڈ، ان کے ہاتھ چین سے یہاں گردن پر بندھے ہوئے ہیں، پاؤں اسپریڈ آؤٹ کر کے، یہ نیز بھی چینز میں ہیں اور اینکلز بھی چینز میں ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو؟ تو یہ لوگ سوال کرتے ہیں تم کون ہو اور یہ کون ہے یہ جو ہمیں یہاں لے آیا ہے؟ اتنا اس سے تو انتہائی خوف آ رہا ہے ہمیں. وہ سمجھے تھے کہ یہ جن ون ہے کوئی. تو وہ کہنے کا نہیں، میں کیونکہ زیادہ مشکل میں ہوں لہذا تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو، میں جکڑا ہوا ہوں، لہذا پہلے میرا حق ہے سوال کرنے کا. تو وہ جو چینز میں جو صاحب ہیں وہ سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے، تمیم الداری اور کمپنی سے، یہ بتاؤ کہ وہ کسی باغ کا نام لے کر، جارڈن میں ایک جگہ ہے کہ وہاں ابھی تک کھجور لگ رہی ہے.
نہیں صحیح نام نہیں لے رہے آپ. بہرحال حسام کر کے ہے کچھ, بسام. اب نہیں, ابھی یہ بھی نام صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو ایک گارڈن لے لیں کہ ابھی اس میں کھجوریں لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی ہیں, اس کے گارڈنز کیسے ہیں, ہرے بھرے ہیں نہیں ہیں. تو پھر وہ اس کا جواب کہتے ہیں ہاں وہ ابھی بھی بہت بہت زبردست وہاں کھجوریں ہو رہی ہیں. تو وہ جو صاحب لیٹے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب تھوڑا قریب, وہ وقت قریب ہے جب وہاں اب کھجوریں لگنا بند ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. پھر دوسرا سوال یہ کرتے ہیں وہ کہ یہ بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ میں پانی ہے ابھی؟ تو لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں بحیرہ طبریہ میں بہت پانی ہے ابھی. تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں وہ کہ ابھی تھوڑے دن میں یہ پانی ختم ہو جائے گا. پھر ایک جھرنے کا یا ایک فاؤنٹین کا ذکر کرتے ہیں جو کہ بہت قریب ہے بیت المقدس سے, کہ اس میں پانی نکل رہا ہے, لوگ وہاں کلٹیویشن کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں وہ بھی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ نبی امی جو ہے وہ جو جزیرۃ العرب میں آنا تھا وہ آ گیا؟ انہوں نے کہا ہاں آ گیا. تو وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے سلوک کیا ہے؟ تو کیا بتاتے ہیں کہ بھائی جہاں وہ مکے کے لوگوں نے اس کو نکال دیا تھا اور یثرب کے لوگوں نے جو ہے وہ ان کو ویلکم کیا ہے اور ان کو فالو کر رہے ہیں اور ان کی اتباع کر رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم اس کی اتباع کرو. اب پھر اس کے بعد اپنے متعلق بتاتا ہے کہ میں مسیح ہوں, اور جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ میرے کھلنے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے, اور جب میں کھل جاؤں گا تو دنیا بھر میں ہر بستی ہر قریے میں جاؤں گا اور سب کو مطلب ان اے وے کانکر کر لوں گا, سوائے مکے اور مدینے کے. اور یہ بھی اس کی انالوجی بھی, یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فزیکل یہ سمبولزم ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ سب کام میں 40 دن میں کر لوں گا. ٹھیک ہے. بٹ دس از واٹ سمبولزم مینس. ضروری وہ آپ اس کو لٹرل نہیں لیں گے. ٹھیک ہے نا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دجال کی زندگی کے 40 دن ہیں. ایک دن اس کا ایک سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا, باقی کے دن تمہاری زندگی کے دنوں کے جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کیا ہے, یہ بھی سمبولزم ہے. اور ہمارے شیخ جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو جزیرہ ہے جس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں, یہ جزیرہ جس کو ہم سمبولیکلی کہتے ہیں کہ تمیم الداری کا جو جزیرہ ہے جہاں وہ گئے تھے, وہ اس کو پورا پروف کیا انہوں نے کہ یہ جو ہے جزائر برطانیہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو اس کی انالوجی یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ برٹش آئلز پر نتھنگ, اتنی سی جگہ ہے نا. پھر وہاں اتنی زبردست انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے کہ دے رول دا ورلڈ. ایک وقت تھا کہ برطانیہ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اتنی بڑی سلطنت تھی. یاد ہے آپ لوگوں کو, ہے نا. تو اس کو ہمارے شیخ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دجال کا پہلا دن ہے. وہ اس سائے کی طرح ہے کہ 3 طرح کے سائے ہیں یا 3 شیڈوز ہیں یہ. اور اب اس کا دوسرا دن بھی شروع ہو چکا ہے. دوسرا دن وہ کہتے ہیں کہ اب اس وقت ہو از رولنگ دا ورلڈ؟ امریکہ. اس سے پہلے ہو واز رولنگ دا ورلڈ؟ برٹن. تو دجال از ایٹ دی اینڈ آف
his second phase. And اس کا third phase کیا ہوگا؟ He will rule the world in order to impersonate حضرت عیسیٰ ابن مریم. So he has to rule the world from بیت المقدس، اسرائیل. ٹھیک ہے. اب آپ ڈیبیٹ یہ کر سکتے ہیں کہ بہت بڑی بحث ہے یہ کہ تمیم الداری کا یہ جزیرہ جو ہے وہ کون سا ہے. ٹھیک ہے. علماء نے اس پر بے تحاشا لٹریچر لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور جو سب سے قریب ترین لٹریچر ہے وہ انہی کا ہے جو which makes sense. وہ یہی ہے کہ the rise of Britain is just the same as that of rise of first day of Dajjal. ٹھیک ہے نا. اور یہ سب کیا ہے؟ تعویل ہے. پلیز انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے. میں نے اپنی طور پر بھی تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی کوشش کی تھی. تو 16th سینچری جو ہے وہ کٹ آف بارڈر ہے. اس میں وہاں تک برطانیہ اوپر نہیں ہے. اس میں جتنی فائنینشیل رولنگس ہیں نا، جتنی فائنینشیل اسٹرینتھ ویانا میں ہے کسی اور جگہ نہیں ہے. اور ویانا ہی سب سے بڑا سود کا سینٹر ہے. اگر آپ منی ٹریل، یعنی وہ ایک پروگرام ہے اس کو کہتے ہیں بینکنگ کارٹیلز، وہ یوٹیوب پر ہے گا. بہت جب تو آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ سے پہلے جتنی منی ٹریلز ہیں all of them lead to ویانا. اس کے بعد پھر برطانیہ آیا ہے. تو یو کین سے کہ ہو سکتا ہے اور یہ انفلوئنس جو ہے اس پورے علاقے پر جو ہے وہ یہی ہے. ایون بیزنٹائن جو حکومت ہے جو کہ خالصتاً نصرانی اور آرتھوڈاکس کرسچینٹی والی حکومت ہے، جو کہ ڈیڈ اگینسٹ ہیں ربا کے، وہ سب جو ہیں وہ ان سے ہرٹ ہوئے ہیں. وہاں بھی دجال کے فٹ پرنٹ نظر آ جائیں گے آپ کو کہ کس طرح وہ لڑایا کرتے تھے یہ خلافت عثمانیہ کو اور اس سے. بیزنٹائن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے صلح کر لیں، آپ آ کر پھر بھی جنگ کر رہے ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ ہمیں سورہ توبہ سے پہلے والی سورہ کیا ہے؟ انفال. انفال میں ہمیں سارے سمجھ لیجئے کہ فارن افیئرز کے متعلق ہدایتیں دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ فارن افیئر یہ کہتا ہے کہ جو تم سے صلح کرنا چاہتا ہے اس سے جنگ نہیں کرو. جو تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجتا ہے اس کے پاس اس پر زبردستی اب حلہ نہیں، مطلب چڑھائی نہیں کرو. ٹھیک ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ اب دجال کے پاس ہم انسٹرومنٹس کیا کیا ہیں، کیسے وہ اس نے دنیا کو بدلا ہے. ٹھیک ہے. 16th سینچری تک پورے یورپ میں عیسائیت ان اٹس ٹو سم ایکسٹینٹ اپنی ٹرو فارم میں موجود ہے. ان کے ہاں سود حرام ہے. یوسری کہتے ہیں وہ اس کو، ہے نا. آپ ربا کہتے ہیں اس کو، وہ یوسری کہتے ہیں. ان کے بلکہ انہوں نے باقاعدہ جنگیں کی ہیں. اور وینا کی یوسری کے خلاف جو ہے وہ ایک زبردست، ولیم شیکسپیئر کا نام سنا ہوگا آپ نے، مرچنٹ آف وینس، ایک بہت زبردست کتاب لکھی ہے. تو وہ جو ہے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ وہی ہے. تو اب اس کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا تھا؟ آپ
اگر خلافت عثمانیہ لے لیں تو اس وقت جو ہے وہ 16 سینچری میں بیت المقدس میں کس کی حکومت ہے؟ اگر یہودیوں کے لیے کوئی حکومت بنانی ہے اسرائیل میں تو سب سے پہلے کس کو ختم کرنا پڑے گا؟ خلافت عثمانیہ کو۔ خلافت عثمانیہ کیسے ختم کی جاتی ہے؟ فرسٹ ورلڈ وار میں، ہے نا؟ اب وہاں پر یہودیوں کو واپس پہنچانا ہے نا؟ کوئی یہودی یورپین کمفرٹ زون میں چھوڑ کر اس صحرا میں کیوں جائے گا؟ تو اس کی ہٹلر سے پٹائی کروائی جاتی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کرائی جاتی ہے تاکہ ایگزوڈس ہو، ہے نا؟ کیا کہلاتا ہے یہ؟ ہولوکاسٹ، زبردستی، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے روڈز، سیسل روڈز، ساری دولت مار کے لے کر آتے ہیں ساؤتھ افریقہ سے، ہے نا؟ سارا گولڈ اور ہیرے، اور پورا مال کس میں لگایا جاتا ہے؟ یہ اسی سے فنڈ کیا جاتا ہے فرسٹ ورلڈ وار کو اور سیکنڈ ورلڈ وار کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی اور فٹ پرنٹ آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کون سی وہ ہے ڈیکلیریشن جس میں برطانیہ یہ کہتا ہے بلفور ہے، FOR کی طرح ہے، FOUR، بلفور ڈیکلیریشن ہے کہ اب اسرائیل میں اس جگہ پر بیت المقدس میں یہودیوں کے لیے ایک گھر بنایا جائے گا ان کے رہنے کے لیے۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ 1917 میں۔ تو سارے کام تو اس نے کر لیے، پھر اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار میں سارے یہودیوں کو وہاں پہنچا بھی دیا۔ آپ کو میں زائنزم کا وہ سنا چکا ہوں، یاجوج ماجوج اور خزیرین لوگوں کے متعلق ساری چیزیں بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں یہاں بھی۔ اب سوچئے یہ 1400 سال پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یعنی یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کون سے ہیں یہود و نصارہ؟ کون سے نصارہ اور یہود؟ جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اولیاءہم بعضہم اولیاء بعض، جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آ گئی آپ کی زائنزم، اور یہ وہ تمام وہ لوگ ہیں جو وہیں سے خازرز نکلے ہیں، کوکیشنز، ٹھیک ہے نا؟ یہ جب رسول اللہ کا زمانہ ہے اس وقت یہود و نصارہ میں کہیں دوستی ہے؟ They are actually huge enemies of each other, even to the extent کہ حضرت عمر سے وعدہ تک لیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہودیوں کو زمین نہیں خریدنے دینا، ہے نا؟ حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوتا ہے پہلی دفعہ، مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے، اور حضرت عمر کو خود جانا پڑتا ہے، اور ان کو حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ کیس دیتے ہیں۔ سب کو یاد ہے نا بھئی یہ، ٹھیک ہے؟ تو سوچئے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں دے آر ڈیگرز ڈران، بالکل تازہ زخم ہے حضرت عیسیٰ کا کہ انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کروایا ہے۔ ان کو نہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے کہ وما قتلوہ، 600 سال کے بعد۔ حضور کب آئے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے کتنے دن کے بعد آئے ہیں؟ 600+ ایئرس، ٹھیک ہے نا؟ لہذا اب یہاں
اس آیت میں یہ آیت ہے ہمارے لیے، اس زمانے کے لیے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ سارے یہود و نصارہ کو ایک جگہ نہیں جمع کیا اللہ تعالیٰ نے، صرف ان لوگوں کو جمع کیا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ وہی دوستی ہے جو اس وقت یورپ اور امریکہ میں آپ کو نظر آتی ہے۔ پورا یورپ کیا ہے؟ سیکولر ہو گیا ہے، گاڈ لیس سوسائٹی، نیو ورلڈ آرڈر۔ اسی طرح امریکہ بھی کیا ہے؟ سیکولر ہے، گاڈ لیس سوسائٹی۔ یہ دونوں آپس میں دوست ہیں۔ یہ بتائیے کہ اسرائیل کو بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ برطانیہ اینڈ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک بہت خطرناک بات جو آپ کے لیے کہی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کا ساتھ دیں گے وہ انہی میں سے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو جو اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اگین وہ پوائنٹر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہی آنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ہے نا؟ یعنی اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لائے گا حضرت مسیح علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے، قیامت کے دن تک۔ ٹھیک ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا، تبیاناً لکل شیء، ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ صرف آپ کو ڈھونڈنے، واٹ وی آر ڈوئنگ از ایکچولی کنیکٹنگ دا ڈاٹس۔ دجال کے ہتھیار کیا کیا ہیں؟ آپ کو اگر خراب کرنا ہے تو اس میں کیا کرے گا؟ آپ یہ سمجھ لیجئے سیاسی فساد کیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکومت دی ہے؟ آپ کے لیے کیا ہے؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اگر تم اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم ہٹ جاؤ گے اللہ کے راستے سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روز قیامت کو بھول گئے۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ خلافت ہے۔ آپ کون ہیں؟ نائب ہیں اللہ کے۔ آپ کون سا قانون نافذ کریں گے؟ اللہ کا۔ حق کیا ہے؟ قرآن، اللہ۔ حکم دینے والا کون ہونا چاہیے؟ آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیا وہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا اللہ کا قانون فالو ہو رہا ہے نا؟ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 45 سے لے کر آپ 49 تک پڑھ جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاحکم بین الناس، جو اب میرے اس کے حساب سے حکم نہیں لگائے گا وہ کون ہے؟ اولئک ھم الکافرون، اولئک ھم الفاسقون، اولئک ھم الظالمون۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ والی سورہ صاد کی جو یہ آیت ہے حضرت داؤد کے لیے، یہ ہے آپ کی سیاسی گائیڈنس کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چوز کیا ہے۔ خلافت، رسول اللہ کیا قائم کر کے گئے؟ خلافت، ٹھیک ہے۔ آپ کے ہاں حاکمیت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ اس میں تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے ہاں
سیاسی فساد کیا ہوا؟ مفسدون فی الارض کیا ہے؟ سیاسی فساد ہے، اللہ کی حاکمیت ختم ہے نا، پارلیمنٹ سب سے بڑی ہو گئی. یہی نہیں، آپ یو این کے ممبر بن گئے ہیں جا کر. ٹھیک ہے، یو این کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ ہر فارن افیئر کے معاملے میں جو سیکیورٹی کاؤنسل کہے گی وہ سب سے بڑا حکم ہوگا، اس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، آپ کا فائنینشیل فساد کیا ہے؟ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ اب گولڈ میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی، صرف پیپر منی میں ہوگی. پہلے تو آپ کو سبز باغ دکھانے کے لیے گولڈ سے لنک کیا گیا، ٹھیک ہے، بٹ ناؤ از اٹ لنکڈ ود گولڈ؟ آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فریکشنل بینکنگ ہو رہی ہے. صرف 10% جو آپ لینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کا صرف 10% آپ کے پاس ڈپازٹ ہونا چاہیے. دس از کالڈ فریکشنل بینکنگ. یہ جو ہم روپیہ استعمال کر رہے ہیں نا، ہیز نو ویلیو. اللہ کا حکم کیا ہے کہ ویلیو لائز ان دا منی. گولڈ، سلور، ویٹ، بارلے، ڈیٹس، نمک، سالٹ، یہ آپ کے ہاں کرنسی ہے. اللہ، یہ سارا نظام ہم پچھلی دفعہ ہم کر چکے ہیں. آپ کے ہاں پوری دنیا پر قبضہ ہے بینکس کا. یہ ساری آرگنائزیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ دس از دا فٹ پرنٹس آف دجال. ٹھیک ہے، آپ کو جہاں پر حکومت کا وہ ہے وہ خراب کر دیا آپ کو، اس میں اللہ کی حاکمیت سے نکال کر بندوں کی حاکمیت میں دے دیا. جہاں حلال، جو چیز حلال تھی اس کو حرام کر دیا. جو حرام، سود حرام ہے نہیں ہے، لیکن آپ نے تو اس کو حرام نہیں رکھا ہوا. آپ کے بینکس تو سارا کاروبار کس پر کر رہے ہیں؟ سود پہ کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا ہے؟ حلال کو، حرام کو حلال کر لیا ہے، اور جو چیز حلال تھی اس کو حرام کر لیا ہے کہ نہیں؟ بیچارے اس کا کام آسان کر دیا. وہ جو شیطان تھا، شیطان بھی اس کی ہی کساتی ہے. تو یہ جو زائنزم ہے، یہ بینکنگ سسٹم ہے، یہ سسٹم آف گورننس ہے، یہ سب کس نے دیا ہے؟ اس نیو ورلڈ آرڈر نے دیا ہے آپ کو، ہے نا. دجال کیا چاہتا ہے؟ آپ سب کے سب اس کی طرح جسد بن جائیں، سوچنے سمجھنے کی قوت سے باہر ہو جائیں. اینڈ دا لاسٹ پیپل ٹو کم ٹو دجال از ویمن، جو رسول اللہ نے کہا. ٹھیک ہے، تو بیچاری خواتین، اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ایک رول دیا ہے. قرآن سے اگر ہم لیں تو خواتین کے لیے ان کا عمل کا دائرہ جو ہے وہ ان کا گھر ہے، وہ ماں ہے. ماں کا درجہ کتنا بڑا کیا ہے؟ کیا ہے نہیں کیا ہے؟ بیچارے ابا جان کو تو بالکل ہی چوتھے نمبر پر ڈال دیا ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. ان دونوں کی اسفیئر آف ایکشنز کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. ہر ایک کے حصے کا کام الگ ہے. عورت کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، مرد کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا. عورت کو گھر کا انچارج بنایا، مرد سے کہا کہ تم باہر نکلو گے. یہی ہے نا بھائی، کوئی غلط بات تو نہیں بول رہا ہوں میں. درجہ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کہا ہے کہ تم رسپانسبل ہو فائنینشیل تمام ایفرٹس کے. عورت کے لیے کہا کہ اگر تم نے باہر نکلنا ہے تو ایک خاص اس کا ڈریس کوڈ دیا ہے نا. رسول اللہ نے کیا کہا؟ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنیں گی اور مرد عورتوں کی طرح لباس پہنیں گے. وہ دور آ گیا نہیں آ گیا؟ عورتیں جو ہیں وہ کپڑے پہنے ہونے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی. آپ، اللہ کا شکر ہے، ہماری بے تحاشا بہنیں جو ہیں
وہ انہوں نے دجال کو نو بولا ہوا ہے. لیکن آپ کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس میں عورت کو کس طرح صرف 70 to 80 ایئرس پیچھے چلے جائیں آپ, ایون یورپ میں اور امریکہ میں they were fully dressed. ان کے کپڑے اتروانے والے کون صاحب ہیں؟ وہ یہی ہیں. اور اس سے ویری ڈیفیکلٹ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا, وہ پہلی اگر آپ کو یاد ہو, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء. سب سے اسٹرانگ ڈیزائر ہمارے لیے اور سب سے زیادہ آسان بہکنا جو ہے وہ اس تھرو ویمن ہے. اور اس حلال اور حرام کو ہم نے کیا کیا ہے کہ حلال چیزیں حرام کر دی, اور اس کی کمنٹری کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے بنا لیا تھا اپنے علماء اور درویشوں کا اپنا رب اللہ کے سوا, اور المسیح ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا. ٹھیک ہے, ان کو نہیں وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد, ان کو تو اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک الہ کی عبادت کریں. لا الہ الا وہ, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون, اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے جو یہ شرک کر رہے ہیں اس کے ساتھ. یہ آیت سن کر جو ہے ایک صحابی تشریف لاتے ہیں رسول اللہ کے پاس, اور کہا, وہ عیسائی صحابی ہیں, پہلے عیسائی تھے اب مسلمان ہو جاتے ہیں. عدی بن حاتم ہے, کیا نام ہے ان کا, حاتم تائی کا نام سنا ہے آپ نے, ان کے صاحبزاد ہیں عدی بن حاتم. تو کہنے لگے رسول اللہ ہم لوگ تو نہیں ان کو بناتے تھے, ان کو تو رب نہیں, ہم تو اللہ کو مانتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, یہ بتاؤ کہ ان کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال مان لیتے تھے؟ ہاں. ان کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام مان لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا یہی رب بنانا ہے. اللہ کی کمنٹری کیا ہے؟ اللہ کی کمنٹری سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے یہ, کہ یہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحد. آپ کو اگر کوئی شرک میں مبتلا کر دے اور آپ اس کی توبہ بھی نہ کر رہے ہوں, تو کیا آپ کی بخشش ہو جائے گی؟ کیا یہ آیت ہم پر بعین ہی لاگو نہیں ہو رہی؟ ہم نے ہر چیز ایکسیپٹ کر لی ہے. ہم یو این کے ممبر ہیں, روزانہ سود دے رہے ہیں 6 ارب روپے کا. آئی ایم ایف سے قرضہ بھی لے رہے ہیں, اور جو وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے وہ کر بھی رہے ہیں. ہمارے 18 سال سے پہلے کسی لڑکی کی اب شادی نہیں ہوگی. ہمارے یہاں شراب حرام نہیں ہے نا, سود حلال ہے. تو یہ تمام چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ ڈیزائن کہاں سے آ گیا؟ یہی وہ فتنہ ہے جس سے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کہہ کر گئے ہیں کہ یہ اس سے بچ جانا. ٹھیک ہے, تو اب ایکچولی دجال کا کام تقریباً پورا ہو گیا ہے. اب اس کا آخری سٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس نے حکومت کرنی ہے بیت المقدس سے پوری دنیا پر. اب پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے اس کو 2 کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1 امریکہ کی تباہی, ٹھیک ہے, اور جو جتنی ان کی فائنینشیل سپریمیسی ہے اس کو. اور ڈالر کیا ہے؟ ایک ببل ہے, کسی وقت بھی پھوٹ سکتا ہے. پیپر منی ہیز نو ویلیو. ٹھیک ہے, تو ضروری ہے کہ اگر اب اس کے لیے 2 ہو سکتا ہے. کیا کہ
امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں ملوث کر دیا جائے جہاں دونوں لڑکے، اس کو کیا کہا ہے اللہ کے رسول نے، کیا بتایا ہے؟ ملحمہ. ایک ایسی جنگ جس میں 100 میں سے 99 لوگ مر جائیں گے، اور دخان جو ہے، دخان ایک جو 10 میجر سائنس ہیں اس میں ایک دخان بھی ہے، یعنی دھواں. ایک ایسی سوچئے کہ ایسا کون سا ویپن ہوگا جو آپ یوز کریں کہ جو 100 میں سے 99 لوگ مر جائیں. ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن نا بھائی. دنیا چھوٹی ہو جائے گی، اس پر حکومت کرنا آسان ہوگا، اور رشیا اور امریکہ کو لڑوا دیا جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو آرتھوڈاکس کرسچینٹی ہے وہ آپ کی دوست ہوں گے. وہ آپ اور وہ دونوں مل کر دجال کے خلاف، امام مہدی کے ساتھ جو جنگ، صرف دجال کی خلاف جو جہاد ہوگا وہ واحد یہی لوگ ہوں گے، تھوڑے سے مسلمان اور آرتھوڈاکس کرسچینٹی. اور آپ کو خوب لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کرسچینٹی سے، ہے نا. نیوزی لینڈ میں مروا دو ان کو، یہاں سری لنکا میں ان کو مروا دو، لڑائی کروا دو. جبکہ آخری زمانے اور اس کی ہائرارکی کیا ہے؟ رسول اللہ کہہ کر گئے ہیں جب بیت المقدس بہت اونچا ہوگا، عمران و بیت المقدس، خراب و یترب، خروج الملحمہ، اس وقت جنگ ہوگی. رسول اللہ نے کہا کہ تم اس جنگ میں حصہ مت لینا. ٹھیک ہے. اس جنگ کے بعد جتنے جو تھوڑے بہت مسلمان بچیں گے اور جو عیسائی بچیں گے، وہ اس کے بعد کیا ہے؟ فتح القسطنطنیہ. اور اس کے بعد ہے خروج الدجال. اور یہ تمام خروج الدجال جو ہے وہ پھر وہ خروج جو ہے وہ اس کی وہ فزیکل فارم ہے. اس وقت جو ہے وہ اس کی وہ جو ہے وہ از گورننگ فرام آؤٹ سائڈ دس فزیکل ورلڈ. ٹھیک ہے. اور ہی از آلسو ایون گورننگ مکہ اینڈ مدینہ ایز ویل. ٹھیک ہے. لیکن فزیکل فارم میں وہ اندر نہیں جا سکے گا جو وہ اس نے بولا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ دمشق وہ جگہ ہے جہاں یہ تینوں جمع ہوں گے. حضرت کیا نام ہے، امام مہدی کو کیسے پہچانیں گے آپ کہ یہ واقعی اصلی والے امام مہدی ہیں؟ ان کے خلاف جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور لوگ مکے میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے تو ایک فوج بھیجی جائے گی دمشق سے ان کو زیر کرنے کے لیے، ان کو ہٹانے کے لیے. وہ فوج پوری کی پوری دھسا دی جائے گی. دس از دا بگیسٹ نشانی کہ یہ امام مہدی ہیں. اور اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ جتنے مسلمان ہوں، ایبل باڈیڈ مسلمز، دے نیڈ ٹو گو ٹو ہم. اسی لیے کہا کہ خراسان سے ایک بہت بڑی فوج جائے گی امام مہدی کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے. وہی جہاد قسطنطنیہ میں بھی ہوگا اور وہی جہاد لبریشن آف بیت المقدس کے لیے بھی ہوگا. اور آپ جو ہیں اب جیسے دمشق میں مسجد فجر کا وقت ہے، اذان دی جا چکی ہے، اقامہ ہو چکی ہے. اس وقت جو ہے وہ حضرت اور امام مہدی کھڑے ہوئے ہیں جماعت کرانے کے لیے. اس وقت حضرت عیسیٰ کا نزول ہو رہا ہے. تو حضرت یہ امام مہدی آفر کرتے کہ آپ نماز پڑھائیے. وہ کہتے ہیں نہیں، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، تم نماز پڑھاؤ گے. اور ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب باتیں کیا ہیں جو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں. یہ آخری ٹائم لائن ہے. اور اس کے بعد جب یہ لوگ باہر دیور پورے کارڈن آف کیے، چاروں طرف سے دجال کی فوجیں ہیں. پھر حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ یہ کھول دو، گیٹس کھول دو. اور جب وہ باہر نکلیں گے تو جیسے ہی دجال ان کو دیکھے گا انہوں نے دوڑ لگانی ہے.
کہ ان کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو دجال قتل ہوگا حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں. کہتے ہیں کہ اس طرح پگھلنا شروع ہوگا جیسے نمک پگھلتا ہے پانی میں. وہ دوڑ لگائے گا, وہ لط کے مقام پر جہاں انہوں نے ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے وہاں پر جو ہے وہ قتل کیا جائے گا. یہ بھی بتا کر گئے ہیں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, پوری وہی فوج جو ہے وہ بیت المقدس کو لبریٹ کرائے گی, اور وہاں سے حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ایز اے حاکم العادل انہوں نے حکومت کرنی ہے. اس دوران میں ایک فائنل انفلکس ہے کہ وہ دوبارہ آ کر جنگ کریں گے ان سے, یاجوج ماجوج, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر پناہ لیں گے اور دعا کریں گے کہ یا اللہ تو ہمیں ان سے نجات دلا. جو ایک کیڑا ان کی گردن پر آ کر لگے گا اور وہ گل سڑ کے مر جائیں گے, اور پھر اس کے بعد پھر دعا کریں گے کہ یا اللہ اتنی بدبو, پھر بارش ہوگی اور وہ بڑی گردنوں والے وہ جانور آئیں گے اور وہ جو ہے ان کو صفائی ہو جائے گی, اور ہی ول کنٹینیو ٹو لیو ایز اے نارمل لائف. اور ان کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شادی بھی واللہ عالم جو بھی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی جگہ بھی رکھی گئی ہے. اور ایکچول قیامت اس وقت قائم ہوگی جب پھر اس کے بعد تمام ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام مسلمان جتنے بھی اللہ کو ماننے والے ہوں گے وہ سب اٹھا لیے جائیں گے, اور قیامت قائم ہوگی صرف ان لوگوں پر جو بالکل. اور میرے وہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ موسٹ پرابلی جو لاسٹ نشانی ہے وہ یہی ہوگی کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا, کہ اس کے بعد پھر توبہ نہیں ہے. اس سے پہلے تک توبہ ہے گی, اس کے بعد پھر کوئی توبہ نہیں ہے. جو 10 بڑی نشانیاں رسول اللہ بتا کر گئے ہیں اس میں کوئی وہ ہائرارکی نہیں ہے, لیکن 10 بڑی نشانیاں یہی ہیں: دجال, یاجوج ماجوج, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, دخان مانے دھواں, کتنے ہو گئے 4, سورج کا مغرب سے نکلنا 5, دابۃ الارض 6, 3 جو ہیں وہ زلزلے, بڑے زلزلے جس میں زمین دھسا دی جائے گی, ایک ایسٹ میں, ایک ویسٹ میں, اور ایک جزیرۃ العرب میں. جو جزیرۃ العرب والا ہے وہ حضرت امام مہدی کی دخان نہیں, وہ یمن کی آگ جو ہے وہ 10واں ہے. یمن سے ایک ایسی آگ اٹھے گی جو ول ڈرائیو پیپل ٹو دیئر پلیس آف ریزریکشن. یہ 10 بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر گئے تھے. ٹھیک ہے, وہ درخت بھی لگا لیے ہیں انہوں نے جو ان کو پناہ دے گا, ورنہ ہر درخت جس کے پیچھے یہود چھپا ہوگا, ہر درخت اور ہر پتھر پکار کے کہے گا مسلمانوں میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, آ کر مار دو اس کو. اور وہ وہی درخت ہے جو جہنم میں اگے گا. ٹھیک ہے, جھاڑ جھنکار کی طرح کا, وہ کیا نام ہے اس کا بتاؤ. نہیں نام کیا ہے, بہرحال تو وہ جو ہے ہر چیز آپ کو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر گئے ہیں. اللہ کے رسول نے بہت کلیئر بولا ہے, دیکھو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, اور جو ان دونوں چیزوں کو تھام کے رکھے گا وہ اپنی راہ سے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ کہ اب سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ بچاؤ کیا ہے. بچاؤ جو ہے وہ سورہ کہف میں ہے. ٹھیک ہے, اور رسول اللہ نے دعا بھی سکھائی. اور اصل جو وہ آپ کو ہنٹ یہ ہے کہ ان بچوں نے
اپنا گھر کیوں چھوڑا تھا اصحاب کہف نے؟ کہف غار، کاف ہے فے. ان بچوں نے وہ اپنا گھر کیوں چھوڑا تھا؟ اپنے بیڈ رومز کیوں چھوڑ دیے تھے؟ اپنے ماں باپ کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ صرف شرک سے بچنے کے لیے. اگر وہ وہیں رہتے تو یا تو مار دیے جاتے یا ان کو اسی شرک میں مبتلا ہونا پڑتا. یس. اور اگر آپ جہاں پر وہ سورہ بقرہ میں رمضان کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ تو وہاں بھی یہی ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے؟ میرے اتباع کرنی ہے نا. اللہ کی طرف، اللہ کا نام بڑا کرنا ہے، تکبر اللہ ہے نا، اللہ کی بات ماننی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے ان بستیوں کو چھوڑ کر کسی پہاڑ کے جنگل میں جا کر رہنا پڑے گا تاکہ تمہارا ایمان بچ سکے. تیار ہیں آپ لوگ اس کے لیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے، اور ایک تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ایک تو بے تحاشا توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہم سے نادانستگی میں ہمیں جس طرح شرک میں مبتلا کیا گیا ہے، جس طرح سود میں مبتلا کیا گیا ہے، ہم ہرگز نہیں چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں. ہم تیرا کفران کرنے والے بندے نہیں، ہم تیرے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس طرح شرک میں مبتلا ہیں اور توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں. سب سے بڑی مشکل تو یہی ہو جاتی ہے. توبہ تو کریں. اسحاق صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اضطراری کیفیت ہے نا. اب آپ کی کوئی چھوٹ ہے کیا؟ آپ اس معاشرے سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ تو اضطراری کیفیت میں کیا ہے؟ حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اضطراری کیفیت میں آپ کرتے کیا ہیں کہ بس اتنا سا لیتے ہیں کہ آپ بمشکل زندہ رہ سکیں، ہے نا. اب آپ تو پلیٹ بھر کے اس پہ چٹخارے لے رہے ہیں، ہے نا بھائی. خوب دبا کے سود وہ کھا رہے ہیں سود. میں نے تو 2 کروڑ روپے کا گھر بنانا ہے نا، اور 1 کروڑ روپے کی گاڑی لینی ہے. آپ جو ہیں وہ اللہ کی طرف بالکل راغب ہی نہیں ہیں. حلال کو حرام اور حرام کو حلال. تو آپ کہاں پہنچ گئے؟ شرک کی بچت ہوگی؟ شرک معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ؟ بہت مشکل میں ہم لوگ. صدق اللہ العظیم.